وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رائے پائی جاتی ہے میزان بینک کے حوالے سے کہ جس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا بینک جو ہے وہ ربا فری ہے، یعنی کہ سود سے پاک ہے، تو اس کے اوپر علماء کے فتوے بھی ہیں کافی زیادہ، لیکن علماء کے فتوے بس اسی انداز سے ہیں کہ جن علماء کو میزان بینک اپروچ کرتا ہے وہ علماء میزان بینک کے حلال ہونے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک قانون ہے، اس قانون کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ کیا میزان بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو، اس میں کام کرنا ٹھیک ہے، یا اس میں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ یا کوئی بھی لین دین کا معاملہ بینک کے ساتھ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ عزیز بھائیو، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کے ذریعے بینک آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ بینک میں جب پیسہ رکھنے جاتے ہیں آپ، تو کوئی نہ کوئی دوسرا قرض لینے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن پھر جب آپ واپس اپنے پیسے لینے جاتے ہیں تو بینک تو اس وقت تک آپ کے پیسے کسی اور کو دے چکا ہوتا ہے، لیکن بینک آپ کو دینے کا پابند ہے۔ اس لیے اب بینک یہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر اس کے اپنے پاس آپ کے لیے پیسے پڑے ہوں تو وہ آپ کو اپنے پاس سے پیسے دے دے گا، لیکن اگر آپ کے پیسے اس کے پاس نہیں پڑے ہوئے تو بینک کائبور کے ذریعے، کائبور ایک قانون ہے، اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، یہ کراچی انٹر بینک لین دین کا سسٹم ہے جو جس کو کائبور کہا جاتا ہے۔ آپس میں بینکوں کا ریلیشن ہوتا ہے، بینک آپس میں ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں اس کے ذریعے، تو اس کا ڈیلی بیس کے اوپر ریٹ نکلتا ہے کہ بھئی بینک اگر کسی بینک کو قرضہ دے گا تو اس کے لیے سود کا ریٹ کیا ہوگا۔ تو پھر جب آپ پیسے واپس لینے جاتے ہیں اور بینک کے پاس اگر موجود ہوں تو وہ دے دیتا ہے، لیکن اگر نہ موجود ہوں تو بینک کائبور کے ذریعے کسی اور بینک سے، کسی اور نام کے بینک سے، کسی اور لمیٹڈ بینک سے پیسے لے کر آپ کو پیسے واپس کرتا ہے۔ تو جو جس بینک سے وہ لا رہا ہے اس کو وہ ضرور سود دے کے لاتا ہے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے یہ سب میں کامن ہے، اس سے کوئی بھی پاک نہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہ لندن انٹر بینک سسٹم ہے، اور اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہ کراچی انٹر بینک سسٹم ہے۔ ہر بینک کو مجبوراً اس سے ہو کر گزرنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ ان کے ہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ تو جو بھی بینک، چاہے وہ میزان بینک ہو، ایچ بی ایل ہو، ایم سی بی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ضرور اس کھڑکی سے ہو کر گزرے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ جب لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں آپ فرض کریں، ابھی میزان بینک کی بات کر رہے ہیں، میزان بینک کہتا ہے جی ہم جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے حساب کرتے ہیں اور لوگوں کو منافع دیتے ہیں کاروبار کا۔ اچھا، جب بینک ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس میں صرف منافع کا ذکر ہوتا ہے، اس میں نقصان کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ مضاربت یا مشارکت کا اصول تو یہ ہے کہ نفع اور نقصان برابر برابر ہوتا ہے، دونوں کو حصے میں آتا ہے۔ لیکن اگر بینک جو ہے وہ آپ سے صرف منافع کی بات کر رہا ہے تو دنیا کو کوئی ایسا کاروبار نہیں جس میں صرف منافع کی بات ہو، جس میں نقصان کی بات نہ کی جائے۔ تو جب آپ کو بینک صرف ایک ہیلے بہانے سے ایگری کر رہا ہے کہ بھئی میرا سود کا پروسیس نہیں ہے، میں آپ کو پورا 15% یا 17% نہیں دوں گا، بلکہ میں 14% بھی دے سکتا ہوں، 13% بھی دے سکتا ہوں، 17% بھی دے سکتا ہوں، لیکن نقصان کی بات نہیں کر رہا، صرف نفع کی بات کر رہا ہے، تو یہ بھی سود میں آئے گا، کیونکہ ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کسی کاروبار میں صرف اور صرف نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کسی بھی بینک میں اگر پائی جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بینک کے ساتھ کاروبار کرنا، معاملات کرنا حرام ہے یا حلال ہے۔ ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان بینک سے لین دین کے بارے میں بچنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔
جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں پہ انسان بے بس ہو جائے وہاں پھر اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔